اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم معلم قرآن یونٹ نمبر 4 میں سبق نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 2 پر دیکھیے۔ رسول ایک رسول یا رسول ہے، ہوا رسول وہ رسول ہے۔ درج ذیل مثالوں پر غور کیجیے۔ مثال نمبر 1 کو دیکھیے۔ رب رب ہے، ہوا رب وہ رب ہے۔ مثال نمبر 2 رسول رسول ہے، ہوا رسول وہ رسول ہے۔ مثال نمبر 3 شفاء شفا ہے، ہوا شفاء وہ شفا ہے۔ ہوا کا معنی ہے وہ، اور یہ کسی شخص یا چیز کے اصل نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ درج ذیل قرآنی جملوں کا مفہوم آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے ان الفاظ کے سامنے لکھنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کے شروع میں واو زبر اور یا فا زبر تو آنے سے وہ ہوا کا مطلب اور وہ ہوگا، اور فہوا کا معنی تو وہ ہوگا۔ اب درج ذیل قرآنی جملوں کا مفہوم آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے ان عربی الفاظ کے سامنے لکھنا ہے۔ وہ ہوا کا ایک بامحاورہ مطلب جب کہ وہ یا حالانکہ وہ ہوتا ہے۔ درج بالا جملوں کا ترجمہ جب کہ وہ حالانکہ وہ کرتے ہوئے دوبارہ کیجیے، جیسے وہ ہوا کافرن جب کہ وہ کافر ہے، یا حالانکہ وہ کافر ہے۔ پیج نمبر 3 کو دیکھیے۔ گزشتہ اسباق اور اس سبق کی روشنی میں آپ درج ذیل قرآنی جملوں کا مفہوم خود سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے پہلے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں اور پیج نمبر 2 کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ پیج نمبر 3 کا ترجمہ خود بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آپ لوگ دیکھیے کہ لفظ ہوا کا اضافہ یا لفظ فہوا کا اضافہ کرنے سے ان کا ترجمہ کیا بنے گا۔ ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے ہوا الہ واحد وہ ایک معبود ہے۔ اسی طرح سے جتنے بھی الفاظ سے پہلے لفظ ہوا لکھا گیا ہے اس کا ترجمہ کس لفظ سے شروع ہوگا؟ وہ۔ اسی طرح سے آپ لوگ دیکھیے کہ باقی جتنے بھی اس میں قرآنی جو بھی جملے ہیں ان کا آپ لوگوں نے ترجمہ ان کے سامنے لفظ ہوا یا فہوا کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے۔ ہوا حق وہ حق ہے، ہوا الحق وہی حق ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہوا کے ساتھ 2 الفاظ کے اضافے سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ الف اور لام کے لگانے سے اس کا ترجمہ بنے گا وہی حق ہے۔ اگر ہوا کے بعد ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں الف اور لام ہو تو تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ وہی کیا جائے گا جیسا کہ دوسری جملے میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ اسی طرز پر آنے والے قرآن قطعوں کا ترجمہ آپ خود کریں، جیسے کہ یہاں پر ہے هو القادر وہی قادر ہے، هو الحق وہی حق ہے، هو الباطل وہی باطل ہے، هو الرحمن وہی بڑا مہربان ہے، هو القوی وہی قوت والا ہے، هو السمیع وہی سننے والا ہے۔ صفحہ نمبر 4 پر اسی طرح سے آپ لوگوں نے لفظ ہوا کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ 2 الفاظ مزید لگانے سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ لفظ وہی کے لگانے سے بنے گا، جیسے کہ هو العذاب وہی عذاب ہے، هو الخسران وہی خسارے میں ہے، هو الضلال وہی گمراہی میں ہے۔ باقی الفاظ کا ترجمہ آپ لوگوں نے ان عربی الفاظ کے سامنے لکھنا ہے۔ ہوا کے بعد الف لام والے لفظ کے ذریعے تاکید کا یہ انداز خصوصاً آیات میں زیادہ ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ذکر کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی مشہور صفات کا معنی یاد ہے تو آپ درج ذیل آیات کا ترجمہ بھی بآسانی خود کر سکتے ہیں، جیسا کہ هو التواب الرحیم وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، هو الرحمن الرحیم وہی ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے باقی الفاظ کو دیکھتے ہوئے ان کا ترجمہ ان کے سامنے لکھنا ہے۔ اور بعض قرآنی جملوں میں کسی کا نام یا ذالکہ یہ یا وہ کے بعد ہوا اور الف لام والے لفظ سے دوہری تاکید بن جاتی ہے۔ ذیل میں درج ایسی آیات کا ترجمہ یہی ہے کہ ساتھ کیا جائے گا۔
ذالکا هو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، وذالکا هو الفوز العظیم، وہی ہے بڑی کامیابی، ذالکا هو الفوز الکبیر، یہی ہے بڑا فضل۔ اسی طرح سے آپ لوگوں نے باقی الفاظ کا ترجمہ ان کے سامنے لکھنا ہے۔ صفحہ نمبر 5 کو دیکھیے۔ بعض اوقات 3 درجے کی اس تاکید کے بعد ہوا کہ شروع میں تاکید کا لام آنے سے تاکید کا چوتھا درجہ بن جاتا ہے، اور اردو زبان میں ایسی آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرنا مشکل یا شاید ناممکن ہے، لیکن عربی زبان میں اس فرق کا ادراک بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ذیل میں آنے والی آیات کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ اس سبق اور گزشتہ اسباق کی بنیاد پر آپ درج ذیل قرآنی جملوں کا مفہوم خود سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ کا حکم یقیناً آنے والی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ لوگوں نے ان تمام عربی الفاظ کے سامنے ان کا مطلب لکھنا ہے، سبق کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو میں آنسر شیٹ بھی اس کے دے رہی ہوں، پیج نمبر 2 اور پیج نمبر 3 کے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اس سے دیکھ کے آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ عربی الفاظ کے سامنے لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔